بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی طویل ہے اور کم از کم یہ آدھے گھنٹے کی یعنی 30 منٹ کی 3 یا 4 ویڈیوز بنے گی۔ اور یہ جو ویڈیو ہے میں دستہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس بندے نے سننی ہے وہ مکمل ضرور سنیں، کیونکہ تمام پینشنرز کا مستقبل اس ادارے سے وابستہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج میں 2 سے 3 گھنٹے لگا کے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، اور بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا ہے کہ ای او بی آئی کے اندر ہو کیا رہا ہے، عدالتیں کیا کہتی ہیں، ای او بی آئی کیا کرتی ہے، اور کون کون سے لوگ ہیں، نام لے کے ان کے کریکٹر بتا کے ایک چیز آج میں آپ کو بیان کروں گا۔ اور یہ یقین کریں واللہ یہ میں فرام دی کور آف ہارٹ آپ سے ہمدردی کے ساتھ دست بستہ ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں کہ آج یہ ویڈیوز کو آپ نے مس نہیں کرنا، کیونکہ آج بس نہ پوچھیں دل رنجیدہ ہے۔ اور یہ سنیے، دل تھام لیجئے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، کان اور آنکھیں کھلی کر لیجئے۔ ای او بی آئی کو مال مفت دل بے رحم سمجھا ہوا ہے، بڑے پیمانے پر قانون شکنی عروج پر ہے۔ انتظامیہ نے ڈیپوٹیشن افسران کو غیر قانونی طور پر ضم کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پاؤں تلے رونت دیے ہیں۔ غیر قانونی طور سے ڈیپوٹیشن پر آ کر ضم ہو جانے والے اعلیٰ افسران کی اگلے گریڈ میں ترقیوں کی منصوبہ بندی کا انکشاف ہوا ہے۔ اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کے لیے ڈی پی سی طلب کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اعلیٰ افسران کی چشم پوشی اور ملی بھگت سے غیر قانونی طور پر ضم ہو جانے والے بیشتر افسران طویل عرصہ کلیدی عہدوں پر ملازمت کے بعد ریٹائر اور بھاری پینشن اور پرکشش مراحت سے فیض یاب اور ادارہ کے اصل ملازمین میں سفارش نہ ہونے پر ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ ای او پی آئی کی پوری انتظامیہ ڈیپوٹیشن خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات ہو کر ضم ہو جانے والے اور او پی ایس افسران پر مشتمل ہے۔ سنگین بدعنوانیوں، پینشن فنڈ میں کروڑوں کی غبن، نائل افسران کی فوج ظفر موج، سنگین بند انتظامیوں کے باعث غریب محنت کشوں کی پینشن کا قومی ادارہ دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے، جس کا سراسر خمیازہ ای او پی آئی میں رجسٹرڈ شدہ لاکھوں بزرگ، معذور اور بیوگان بیمہ داران اور پینشنرز کو ہی بھگتنا ہوگا۔ وفاقی وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل، حکومت پاکستان کے محکمہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن یعنی ای او بی آئی میں کافی عرصہ سے ہونے والی سنگین بدعنوانیاں، لا قانونیت، اختیارات کا ناجائز استعمال اور بد انتظامیہ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ اس وقت ای او بی آئی کو پوری کی پوری انتظامیہ ڈیپوٹیشن خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات ہو کر ضم ہو جانے والے اور او پی ایس افسران پر مشتمل ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی کے پچھلے دور اقتدار میں بھاری اثر و رسوخ کے ذریعے خلاف ضابطہ طور پر پہلے ڈیپوٹیشن پر آ کر ای او بی آئی میں کلیدی عہدوں پر تعیناتی کرانے اور بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے اور ادارہ کے مستقل اور تجربہ کار افسران اور ملازمین کی حق تلفی کرتے ہوئے ای او بی آئی کی ملازمت میں ضم ہو جانے والے درجنوں اعلیٰ افسران کا انکشاف ہوا ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آئینی پیٹیشن نمبر جس کا سی ایم اے نمبر ہے 5215/6/2011 اور ایچ آر سی نمبر 49012/P/2010 کے اپنے 17 مارچ 2014 کے فیصلہ میں ای او پی آئی میں غیر قانونی طور پر تمام بھرتی شدہ افسران، ڈیپوٹیشن اور ضم ہو جانے والے افسران کی تقرریوں کو
मुकम्मल गैर कानूनी करार देते हुए EOBI की इंतज़ामिया को उन तमाम अफसरान को फौरी तौर पर बरतरफी की हिदायत की थी, लेकिन EOBI की कानून से वाला तर इंतज़ामिया ने इन खिलाफ ज़ाब्ता डेपुटेशन अफसरान को उनके असल महकमों में वापस ना भेजकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात हैं उनको पांव तले रोक दिया है। मालूम हुआ है कि EOBI की इंतज़ामिया की जानिब से गैर कानूनी तौर पर जम हो जाने वाले आला अफसरान को उनके महकमों में वापस भेजने की बजाय एक बार फिर ज़बरदस्त कानून शिकनी का मुजाहरा करते हुए उन बाअसर अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्कियों के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। इस मकसद के लिए जल्द ही डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी DPC का इजलास तलब किया जा रहा है। इन अफसरान में बैक वक्त 2 कलीदी ओहदों पर फायज इंतहाई बाअसर आला अफसर डॉक्टर जावेद अहमद शेख, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का नाम सरे फहरिस्त है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद के डेपुटेशन के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक सिर्फ इंतहाई नागजीर सूरत में ही कोई सरकारी महकमा किसी और सरकारी महकमा के अफसर या मुलाजिम की खिदमात मुस्तआर यानी डेपुटेशन पर ले सकता है। वो किसी भी मखसूस अफसर के नाम के साथ नहीं, बल्कि इस सिलसिला में 3 मौजूद अफसरान के नाम तजवीज़ किए जाते हैं, जिनमें से बैक वक्त ज़रूरत किसी एक अफसर को मुंतखब किया जा सकता है और डेपुटेशन पर तैनाती के अरसा की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 3 बरस है और मजाज अथॉरिटी इसमें मज़ीद 2 बरस की तोसी दे सकती है। लेकिन उसके बरक्स EOBI में यह कानून शिकन रिवायत चली आ रही है कि डेपुटेशन पर आने वाले बाअसर अफसरान अपने असल महकमों को वापस जाने की बजाय EOBI की मुलाजमत में ही जम होकर इंतज़ामिया का हिस्सा बन जाते हैं और इस हक तलफी के बायस EOBI के असल अफसरान और मुलाजमीन अपनी जायज़ तरक्कियों से महरूम हो जाते हैं। ज़राए का कहना है कि साल 2010 था 2013 के दौरान EOBI में 400 अफराद की सियासी बुनियादों पर खिलाफ ज़ाब्ता तौर पर बराह रास्त कलीदी ओहदों पर भर्तियाँ करने वाले और मुल्क के गरीब मिन्नत कशों के पेंशन फंड से भारी कमीशन के लालच में 34 अरब रुपए के मेगा लैंड स्कैंडल में मुलविस तमाम आला अफसरान बशमूल चेयरमैन जफर इकबाल गोंदल, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वाहिद खुर्शीद कंवल और फाइनेंशियल एडवाइज़र डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद और नजमुल साकिब सिद्दीकी भी दीगर सरकारी महकमों से डेपुटेशन पर आकर भी EOBI में इंतहाई कलीदी ओहदों पर तैनात हुए थे, जिसके बायस EOBI पेंशन फंड और असासाजात को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुँचाया गया है और इस माल मुफ्त दिल बेरहम की तरह होने वाले बड़े पैमाने पर लूट, मार, गबन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के बायस EOBI पेंशन फंड तेजी से ज़वाल पजीर है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वर्कर वेलफेयर बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर जाहिद अली की जानिब से दायर शुदा पिटीशन नंबर 8/9/2011 बखलाफ सेक्रेटरी वजारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान की समात के दौरान वजारत के मातहत दीगर महकमों बशमूल EOBI में खिलाफ ज़ाब्ता तौर पर डेपुटेशन पर तैनात और जम होने वाले 29 अफसरान और मुलाजिमीन को वापस उनके असल महकमों में भेजने की इस्तदा की गई थी। इस सिलसिले में EOBI की इंतज़ामिया की जानिब से बजरिया ऑफिस ऑर्डर नंबर 269/2011 में तारीख 22 सितंबर 2017 नज़र मोहम्मद भुज़ार डायरेक्टर जनरल HR डिपार्टमेंट हेड ऑफिस की सरबराही में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसके अरकान में EOBI के आला अफसरान जावेद ज़िया बरनी, डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड ऑपरेशंस डॉक्टर रहमत इबाद खान, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मोहम्मद नईम, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग HR डिपार्टमेंट शामिल थे। लेकिन उस वक्त EOBI का इंतहाई बाअसर आला अफसर सैयद अकबर आदिल शाह, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद अहमद शाह का बिरादर निस्बती भी था, ने अपने भारी असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए महज अपनी नौकरी बचाने की खातिर इस अहम केस को सर्द खाना की जीनत बना दिया था। 2018 में डायरेक्टर जनरल नज़र मोहम्मद भुज़ार के EOBI से जाने के बाद इन डेपुटेशन आला अफसरान को खुली छूट मिल गई है। ये बाअसर डेपुटेशन अफसर सैयद अकबर आदिल शाह अप्रैल 2020 में
EOBI کی ملازمت سے ریٹائر ہو گیا تھا۔ اب EOBI میں خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر آ کر ضم ہو جانے والے ان افسران میں ڈاکٹر جاوید احمد شیخ، موجودہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشن سندھ اور بلوچستان اور سیکرٹری بورڈ آف ٹرسٹیز کا نام سر فہرست ہے، جبکہ EOBI کی پچھلی انتظامیہ اور HR ڈپارٹمنٹ کے بعض اعلیٰ افسران کی چشم پوشی اور ملی بھگت سے ڈیپوٹیشن پر آ کر غیر قانونی طور پر ضم ہو جانے والے بیشتر افسران ادارہ میں طویل عرصہ تک کلیدی اور منفعت بخش عہدوں پر ریٹائرمنٹ کے بعد اب بھاری پینشن اور پرکشش مراد سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ بیشتر افسران پیپلز پارٹی کے پچھلے دور اقتدار میں غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن کے ذریعے EOBI میں داخل ہو کر اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کے عوامی دور قوت میں قائم کیے جانے والے وفاقی محکمہ EOBI میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی بہت گہری چھاپ اور بھرپور اثرات پائے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں بھی اس وقت کے وفاقی وزیر محنت و افرادی قوت سید خورشید شاہ کے زمانے میں EOBI پینشن فنڈز میں جس قدر بڑے پیمانے پر بھاری کرپشن، غبن اور اختیارات کا ناجائز استعمال دیکھنے میں آیا، اس کی کسی اور سرکاری محکمہ میں مثال ملنا مشکل ہے۔ ان سنگین بدعنوانیوں میں سید خورشید احمد شاہ کی ہدایت پر اس وقت کے انتہائی بدعنوان چیئرمین ظفر اقبال گوگل اور EOBI کی انتظامیہ کی جانب سے سیاسی بنیادوں پر 400 افراد کی براہ راست کلیدی عہدوں پر بھرتیاں کی گئی تھیں، جس کے خلاف EOBI امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان CBA کے رہنماؤں سید مبشر رضی جعفری نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک آئینی درخواست 06/2011 دائر کی تھی، اور تجمل حسین فیصل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیومن رائٹس سیل HRC کے ذریعے HRC نمبر 49/012 P/2010 بھی دائر کی تھی۔ EOBI میں ان 400 خلاف ضابطہ بھرتیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے اور اس عمل کے خلاف قانونی جدوجہد کی پاداش میں CBA کے جنرل سیکرٹری سید مبشر رضی جعفری کو نہ صرف اپنی ملازمت سے برطرفی کی قربانی دینا پڑی تھی، بلکہ ان بدعنوان اعلیٰ افسران اور بعض اہم شخصیات کی جانب سے جانی و مالی نقصان پہنچانے کی دھمکیوں سمیت دیگر سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن ان تمام رکاوٹوں اور مصائب کے باوجود سید مبشر رضی جعفری اپنے چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ تن من اور دھن کی بازی لگاتے ہوئے EOBI جیسے قومی فلاحی ادارہ کو کرپشن سے پاک کرنے، اسے طاقتور اور بے رحم لٹیروں کی لوٹ مار سے بچانے کے لیے اور ملک کے لاکھوں محنت کشوں کی مستقبل کی پینشن کی اس فلاح محکمہ کو بچانے کے لیے اس عظیم قانونی جدوجہد میں ثابت قدم رہے تھے۔ بالآخر 3 برس کی مسلسل سماعتوں کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے 17 مارچ 2014 کو اپنے تاریخی فیصلہ میں EOBI میں کی جانے والی ان تمام خلاف ضابطہ بھرتی شدہ افسران اور ملازمین کی بھرتیوں کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے ان کے 365 افسران اور ملازمین کو فوری طور پر EOBI کی ملازمتوں سے برطرف کرنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ اس وقت کے EOBI کے HR ڈپارٹمنٹ کے ایک اعلیٰ افسر معراج نظام الدین ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل نے انتہائی بدنیتی اور جیل سازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیش کی جانے والی ان 400 غیر قانونی بھرتیوں کی فہرست میں سے 42 ملازمین کی فہرست دانستہ طور پر غائب کر دی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر برطرف شدہ ان 365 افسران اور ملازمین کی برطرفی کا آرڈر آج بھی EOBI کی ویب سائٹ پر موجود ہے، لیکن افسوس اس وقت کی انتظامیہ کی ملی بھگت اور غفلت کے باعث یہ 365 برطرف شدہ افسران EOBI کی کروڑوں روپے کی ملکیتی سرکاری نمبری پلیٹ، 400 نئی گاڑیاں، لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی سامان اور دستاویزات لے کر فرار ہو گئے تھے۔ جو EOBI کی انتظامیہ اور EOBI میں کلیدی عہدوں پر فائز ان برطرف شدہ افسران کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے اور ہمدرد افسران کی عدم دلچسپی کے باعث اب تک بازیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ اس طرح اس سیاہ دور میں چیئرمین ظفر اقبال گوگل اور اس کے حواری افسران کی جانب سے ملک کے لاکھوں غریب محنت کشوں کی پینشن فنڈ سے نام نہاد سرمایہ کاری کی نام پر مختلف پارٹیوں سے بھاری کمیشن کے عوض ملک کے مختلف شہروں میں معمولی قیمتوں کی 18 اراضیوں اور املاک کی بے
बेतहाशा बुलंद कीमतों पर ख़रीदारी भी की गई थी, जिसका मामला मंजर आम पर आने के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने EOBI के 34 बिलियन रुपए के मेगा लैंड स्कैंडल का आज खुद नोटिस लिया था। ये केस नंबर 35/2013 भी EOBI के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस ताहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समाअत है। लेकिन गुज़श्ता 9 वर्षों में इस अहम केस की पैरवी के दौरान EOBI की जानिब से नामवर वकीलों को मुंह मांगी फीसों की मद में और EOBI के चेयरमैन हजरात और दीगर आला अफसरान का आए दिन के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के दौरों और अराजियों और अमलाक के मुआयनों, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के इजलासों पर इजलासों और इन अराजियों पर और अमलाक की आए दिन की वैल्यूएशन रिपोर्टों की तैयारी पर EOBI के अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक नतीजा सिफर का सिफर ही रहा है। ज़राए का कहना है कि EOBI में आज भी हेड ऑफिस और मुल्क के मुख्तलिफ रीजनल ऑफिसों में सैयद खुर्शीद अहमद शाह के तकरीबन 42 नज़दीकी अजीज़ व अकारिब और उनके घरेलू मुलाजमीन, खानसामा, ड्राइवर और दीगर अफराद मुलाजमत से लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं और इन गैर कानूनी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। EOBI में खिलाफ ज़ाब्ता डेपुटेशन के ज़रिए तैनात होने वाले और गैर कानूनी तौर पर जम होने वाले अफसरान की फहरिस्त भी मैं आज की वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये जनाब पहले नंबर पर जो नाम है वो है सैयद अकबर आदिल शाह। इसका एम्प्लॉय नंबर है 918387। हाल ही में रिटायर होने वाले डिप्टी डायरेक्टर जनरल B&C इस्लामाबाद। B से मुराद होता है बेनिफिट्स और C से मुराद होता है कंट्रीब्यूशन। ये एक अलग से डिपार्टमेंट है। सिंध यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का लेक्चरर था, लेकिन सैयद खुर्शीद अहमद शाह के बिरादर निस्बती होने के बायस से 1 फरवरी 1995 को गैर कानूनी तौर पर EOBI में डेपुटेशन पर लाकर अगले ग्रेड में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस के मनफियत बख्श और ताकतवर ओहदा पर तैनात कर दिया गया। गैर मुतल्लिका तालीमी काबिलियत और तजर्बा ना होने के बावजूद सैयद अकबर आदिल शाह इंतजामिया की आशीर्वाद से कराची और अंदरून सिंध के कई रीजनल ऑफिसों के मनफियत बख्श ओहदों पर फायज रहा। 2008 में पीपल्स पार्टी के बरसर इख्तिदार आने और सैयद खुर्शीद अहमद शाह के वफाकी वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत का कलमदान संभालने के बाद सैयद खुर्शीद अहमद शाह के हुक्म पर अपने बिरादर निस्बती सैयद अकबर आदिल शाह डिप्टी डायरेक्टर को EOBI से टोरंटो कनाडा के पाकिस्तानी सफारत खाना में लेबर अताशी की हैसियत से तैनात करा दिया गया और इस मकसद के तहत उनकी अहलियत साबित करने के लिए EOBI में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ADG के ओहदा को ही सिरे से ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद EOBI के जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के ओहदा पर फायज 9 आला अफसरान की तनज़ली भी की गई और इस दौरान सैयद अकबर आदिल शाह ने कनाडा की शहरियत भी हासिल कर ली और शहरियत के असूल के बाद सैयद अकबर आदिल शाह ने वतन वापस आकर दोबारा EOBI में मुलाजमत का सिलसिला शुरू कर दिया और इतना तवील अरसा गैर हाजिरी के बावजूद उनकी सीनियरिटी भी बरकरार रही। इस दौरान सैयद अकबर आदिल शाह ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल B&C अवामी मरकज़ B&C लाहौर और B&C इस्लामाबाद के सरबराह की हैसियत से बड़ी दौलत कमाई और बनी गाला इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान के महल के सामने अपनी शानदार हवेली तामीर कराई, जहां वो अब रिहाइश पजीर है। बाअसर आला अफसर सैयद अकबर आदिल शाह EOBI में गैर कानूनी तौर से तवील अरसा मुलाजमत के बाद बिल्कुल महफूज तरीक़ा से अप्रैल 2020 में रिटायर हो गया था। अब जनाब 2 नंबर पर किसको देखते हैं? डॉक्टर जावेद अहमद शेख। एम्प्लॉय नंबर है इनका 920967 यानी 920967। बैक वक्त 2 इंतहाई कलीदी ओहदों पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल B&C अवामी मरकज़ कराची और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज EOBI डॉक्टर जावेद अहमद शेख का असल महकमा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, जहां वो कॉन्ट्रैक्ट पर अरसा 2 बरस से डिप्टी मैनेजर की हैसियत से मुलाजिम थे। वो 13 जुलाई 1998 में बजरिया डेपुटेशन EOBI में मेडिकल अफसर की आसामी के लिए तैनात हुए थे।
اور حیرت انگیز طور پر اپنے اصل محکمہ واپس جانے کی بجائے اپنا زبردست اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے 20 سپٹمبر 1999 کو غیر قانونی طور پر ای او بی آئی کی ملازمت میں ضم ہو گئے تھے۔ ان کی انکوائری رپورٹ کے مطابق سندھ دیہی کا ڈومیسائل رکھنے والا ڈاکٹر جاوید احمد شیخ نہ صرف ای او بی آئی کے عہدہ کے لیے غیر متعلقہ تعلیمی قابلیت اور محض 2 برس کے ملازمتی تجربہ کے حامل ہیں، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پورے ای او بی آئی اور ای او بی آئی کے ریکارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی حیثیت سے معروف اس اعلیٰ افسر کے پاس MBBS کی ڈگری موجود نہیں ہے، بلکہ ای او بی آئی کے ریکارڈ کے مطابق اس کے پاس صرف MA پولیٹیکل سائنس کی ڈگری موجود ہے۔ ایک سابق سفارتکار کا صاحبزادہ اور انتہائی بااثر اعلیٰ افسر ڈاکٹر جاوید احمد شیخ کا شمار ای او بی آئی کی انتظامیہ کے اہم اور انتہائی بدعنوان افسران میں کیا جاتا ہے، جو اپنے زبردست اثر و رسوخ کی بدولت بیک وقت 2 انتہائی کلیدی اور منفعت بخش عہدوں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشن سندھ و بلوچستان اور سیکرٹری بورڈ آف ٹرسٹیز کے انتہائی کلیدی عہدوں پر فائز ہیں۔ واضح رہے کہ ای او بی آئی کا بورڈ آف ٹرسٹیز کا ادارہ ایک اہم پالیسی ساز ادارہ ہے، جس کے صدر وفاقی سیکرٹری وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان، جبکہ ارکان میں وفاق اور 4 صوبائی حکومتوں کے سیکرٹری کی سطح کے افسران اور 4 صوبوں کے آجران اور ملازمین کے منتخب نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا سیکرٹری کا عہدہ ایک آزاد اور خود مختار عہدہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید احمد شیخ کی بیک وقت ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز سندھ و بلوچستان اور سیکرٹری بورڈ آف ٹرسٹیز کے عہدوں پر تقرری ای او بی آئی اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے مفادات کے ٹکراؤ یعنی کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے مترادف ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹر جاوید شیخ کو بورڈ کے اجلاسوں کے انعقاد اور بورڈ کے منٹس تیار کرنے کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس وقت بورڈ کے اجلاسوں کے منٹس غیر قانونی طور پر دوسرے ڈپارٹمنٹ کے افسران تیار کرتے ہیں اور ڈاکٹر جاوید احمد شیخ صرف خانہ پوری کے لیے ان پر اپنے دستخط کرتا ہے۔ غیر متعلقہ افسران کی جانب سے بورڈ آف ٹرسٹیز کے منٹ تیار کیے جانے کے باعث بورڈ کے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلوں میں رد و بدل اور ہیرا پھیری معمول بن گئے ہیں، جس کے باعث ای او بی آئی میں تنازعات پر تنازعات کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر جاوید احمد شیخ کو اس سے کیا غرض ہے؟ اسے تو صرف اور صرف فیلڈ آپریشن میں زیادہ دلچسپی ہے، جس کا بنیادی سبب منفعت بخش عہدوں پر فائز ریجنل ہیڈز اور بیٹ افسران کے من پسند جگہوں پر ٹرانسفر اور پوسٹنگ میں عمدی کمائی بتائی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر جاوید احمد شیخ نے ای او بی آئی میں قدم جمانے کے بعد انتہائی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ای او بی آئی کے اس وقت کے چیئرمین کی ملی بھگت سے اپنے آفس کیڈر کو بھی آپریشن کیڈر میں تبدیل کرا لیا تھا، جبکہ ای او بی آئی کے ملازمتی قوانین مجریہ 1980 کے مطابق صرف انتہائی استثنائی صورتوں میں کسی افسر کے کیڈر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور کسی افسر کے کیڈر تبدیل کرنے کا مجاز ادارہ صرف اور صرف ای او بی آئی کا بورڈ آف ٹرسٹیز ہے، اور ای او بی آئی کے چیئرمین کو کسی افسر کے کیڈر تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیڈر تبدیل ہونے کی صورت میں وہ افسر سینیارٹی لسٹ میں انتہائی جونیئر افسر شمار ہو کر سب سے نیچے آ جاتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر کیڈر تبدیل کرانے کے باوجود ای او بی آئی انتظامیہ کے لاڈلے اور بااثر افسر ڈاکٹر جاوید احمد شیخ کی سینیارٹی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ اگرچہ ڈاکٹر جاوید احمد شیخ کی ڈپوٹیشن پر تعیناتی ای او بی آئی کے میڈیکل افسر کے طور پر کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جنرل کیڈر کو غیر منفعت بخش سمجھتے ہوئے اپنے کیڈر کو آپریشن کیڈر میں تبدیل کرا لیا تھا۔ اب ای او بی آئی کے اس انتہائی متنازع اور بدعنوان اعلیٰ افسر ڈاکٹر جاوید احمد شیخ کی ترقی کے اس گھنونے کھیل میں اپنا الو سیدھا کرنے اور اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے 2014 میں بلا کسی تجربہ اور انٹرویو بھرتی ہونے والے افسران کی جانب سے چند برس قبل قائم کی گئی ایک نام نہاد اور خود ساختہ ای او بی آئی آفیسرز ایسوسی ایشن آف پاکستان بھی کود گئی ہے۔
جس کے خود ساختہ جنرل سیکرٹری وقاص چودھری، اصل نام محمد وقاص اور اسی طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز نے اپنے باس ڈاکٹر جاوید احمد شیخ کے لیے تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے اس کی ترقی کے لیے بھرپور وکالت کرتے ہوئے ای او پی آئی کے چیئرمین شکیل احمد منگنیجو کو حال ہی میں ایک سفارشی خط تحریر کیا ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق وقاص چودھری پورے ای او بی آئی میں رجسٹرڈ امپلائیز میں ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی جو حیثیت مشہور ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، جس کے باعث متاخوری ہراساں کیے جانے کے واقعات متعدد بڑے امپلائرز کی جانب سے چیئرمین ای او بی آئی کو متعدد بار تحریری شکایات کی گئیں، لیکن اس کے زبردست اثر و رسوخ کے باعث آج تک اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی تعدیبی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ ای او بی آئی کے ریکارڈ کے مطابق وقاص چودھری نے اپنے 2014 کے بیچ کے ساتھی اور گہرے دوست طاہر صدیق، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور نام نہاد ای او بی آئی آفیسرز ایسوسی ایشن پاکستان کی مدد سے فیلڈ آپریشنز میں ڈیوٹی کے دوران امپلائرز کے سامنے اپنے عسکری اور اپنے خفیہ اداروں سے وابستگی ظاہر کر کے اس سے خود ساختہ ایسوسی ایشنز کا جنرل سیکرٹری ظاہر کر کے ای او بی آئی میں امپلائرز کی رجسٹریشن اور کنٹریبیوشن کی وصولی کے نام پر گفٹس وغیرہ طلب کرتا ہے اور انہیں کھلم کھلا خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ ایک سابق بیٹ افسر کا کہنا ہے کہ کراچی، اندرون سندھ اور بلوچستان میں قائم ای او بی آئی کے درجنوں ریجنل آفسوں میں بڑے بڑے امپلائر سے کروڑوں روپے کے ڈیمانڈ نوٹس والی فائلیں ڈاکٹر جاوید احمد شیخ، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز کی ڈیلنگ کے لیے مخصوص کر لی جاتی ہیں، جنہیں ریجن آفسوں کی اصلاح میں اعلیٰ افسر کو فائل بخشنا کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید احمد شیخ کی براہ راست ماتحتی میں کراچی شہر میں قائم 7 اور حیدرآباد، کوٹری، لاڑکانہ اور سکر، جبکہ بلوچستان میں حب، ضلع لسبیلا اور کوئٹہ کے ریجنل آفس شامل ہیں۔ ای او بی آئی میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز کا عہدہ ایک انتہائی منفعت بخش اور طاقتور عہدوں میں شمار کیا جاتا ہے، خاص طور پر جب پچھلے 2 برسوں کے دوران ای او بی آئی میں کسی مستقل ڈائریکٹر جنرل آپریشنز کی اسامی خالی ہونے کے باعث جونیئر افسر ڈاکٹر جاوید احمد شیخ کو لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے ہیں، جن کو وہ پوری طرح لطف اندوزی جو ہے اسے فائدہ اٹھا رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح بتایا یہ جاتا ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز کی جانب سے تمام ریجن ہیڈز اور بیٹ افسران کی من پسند آفسوں اور بیٹ میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے منہ مانگی رقم طلب کی جاتی ہے۔ اس طرح ای او بی آئی میں رجسٹرڈ اور رجسٹر ہونے والے بڑے بڑے نئے امپلائر اور اداروں کی ای او بی آئی کے قانون مجریہ 1976 سے عدم واقفیت اور لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان امپلائرز اور مالکان سے کنٹریبیوشن کے نام سے بھاری رقوم کے ڈیمانڈ نوٹسوں کے مطالبے، جوڑ توڑ، سودے بازیوں، بھاری جرمانوں، فیکٹری اور آفس سیل کرنے کی دھمکیاں دے کر ان سے بھاری یہ رشوت وغیرہ وصول کی جاتی ہے، اور یہ رقم متعلقہ بیٹ افسر، ریجنل ہیڈ اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشن میں مساوی طور پر تقسیم کیے جانے کے بعد بقیہ بچی کچھ رقم ای او بی آئی کنٹریبیوشن میں جمع کرائی جاتی ہے، جس کے باعث ملک میں ہزاروں کارخانوں، کاروباری، تجارتی، تعلیمی اور دیگر ادارے اور ان کے لاکھوں ملازمین اپنے قانونی حق کے باوجود ای او بی آئی میں اپنے رجسٹریشن نہ ہونے اور پھر ان کے مد میں کنٹریبیوشن کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث یہ لاکھوں ملازمین اور ان کے لواحقین مستقبل میں اپنی پینشن کے بنیادی حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ای او پی آئی میں یہ گھناؤنا کھیل ایک طویل عرصہ سے جاری ہے، لیکن لاکھوں غریب محنت کشوں کے سنگین مالی استحصال کے باوجود ای او بی آئی کی ان کالی بھیڑوں کے خلاف آج تک کوئی تعدیبی کارروائی عمل میں نہیں آئی ہے، اور ہماری یہ ویڈیو کا جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح جاری و ساری ہے، اور ہم آپ کو مزید جو لوگ اس میں ای او بی آئی کے اس حوالے سے شامل ہیں ان کا بھی ہم تعارف بھی کروائیں گے، اور ان کے خلاف جو ثبوت صفحہ مثل پر موجود ہیں وہ بھی آپ کو دیں گے۔ آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ای او بی آئی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یا مطمئن نہیں ہیں۔ یہ ویڈیو اس لیے بنائی گئی ہے کہ بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ جی ہمیں تو اپنی پینشن سے پرواہ ہے، پینشن کے علاوہ ہمیں کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے، تو ان لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے بھائیوں، آپ کو تو اپنی پینشن سے غرض ہے،
اور آپ کے ادارے کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ کس قسم کا ہو رہا ہے، اور اگر یہ کھلواڑ جاری رہا تو پھر آپ کو پینشن کہاں سے ملے گی، کون دے گا؟ کیونکہ آنے والے وقتوں میں اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو آپ اور آپ کے لوائقین اس پینشن سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس مسئلے کے لیے